صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سحر کامران صاحبہ، یہ حق ہوتا ہے کسی کا بھی کہ وہ دھرنے دے، سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، ٹرین مارچ، لانگ مارچ، آپ کی جماعتیں ماضی میں بھی دیتی رہی، تمام تر یہ سیاسی پروسیس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دھرنا تھا، اس میں پہلے بھی یہ الزام لگتا رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کر لیا ہے اور سیاسی جماعتیں اس طرح سپورٹ نہیں کیا، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ۔ تو یہ جب دھرنا ختم ہوا ہے تو نقصان مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو شاید کسی صورت میں ہوا ہو، آپ لوگوں کی سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوا۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھرنے کا حل، دھرنے کا تمام ختم کرنے کا جو صحرا شجاعت حسین صاحب لے رہے ہیں کہ ان کی جماعت نے کروایا اور افہام و تفہیم سے ہو گیا، یہ بہتر ہی ان کی بات ہے یا کوئی عادی بات کر رہے ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کامران صاحبہ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج جو بات چودھری شجاعت صاحب نے کی ہے، میں کہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی جواب آ جائے تو اس سے گفتگو کرنا ذرا بہتر لگے گا۔ لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اچھا، میں آپ کو قطع کلامی کی معافی یہاں پر سحر کامران صاحب، ابھی حافظ حسین احمد صاحب کا جو ہے وہ رد عمل آ بھی گیا ہے، وہ ابھی کیوں کہ آیا، میں آپ کو بھی اپنے ناظرین کو بھی پڑھ کے بتا دوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب آدھی بات کر کے ہمیں لب کشائی پر مجبور نہ کریں، یہ کہنا ہے حافظ حسین احمد صاحب کا۔ جے یو آئی سے مذاکرات کی جو امانت چودھری برادران کے پاس ہے وہ اس سے قوم کو آگاہ کریں۔ انہوں نے ایک اور بتایا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب سچ کا ایک حصہ بتا رہے ہیں، وہ آدھی بات کرنے کے بجائے پورا سچ بتائیں۔ ہماری امانت کی کیا پوزیشن ہے چودھری برادران بتائیں، کیونکہ اپنی امانتیں خطرے میں ان کو نظر آ رہی ہیں۔ چودھری برادران کو ہمارے پاس بھیجنے والے کوئی اور تھے، کیونکہ حکومتی کمیٹی پرویز خٹک کی سرپرستی میں بنائی گئی تھی۔ چودھری برادران سے مذاکرات کے بعد اپوزیشن کے رہنما جو پہلے ہی نیم دلی سے، یعنی کہ بات آپ کے حوالے سے کہ نیم دلی سے ہمارے ساتھ تھے، ان کے مزید انہوں نے فاصلہ وہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ کے مذاکرات کے حوالے سے جو امانت چودھری برادران کے پاس ہے وہ اس سے قوم کو آگاہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کا ریموٹ کنٹرول چودھری برادران نہیں بلکہ کوئی اور ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب کا رد عمل آیا، اس لیے میں آپ چاہوں گا اب بات کیجئے گا۔ جی شکریہ مدثر اقبال صاحب۔ بات یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہی تھی تو وہی بات آ گئی نا سامنے۔ میں یہی کہہ رہی تھی کہ بات پوری کھل کے سامنے آنے دیں دونوں طرف سے، دونوں ابھی بھی بات ادھوری بات کی ہو رہی ہے، تو جو بات پوری ہونے دیں، اور بات پوری ہونے میں کوئی اتنا بڑا ابہام بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آج جس چیز کو ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ جو ٹوٹ بٹوٹ کی دنیا ہے، یہ جو ٹوٹ بٹوٹ کا خاندان ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ ان کی اپنی کوئی نہ ان کی ساکھ ہے نہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، ان کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ آج جب ایسا وقت آ گیا کہ ان کی کارکردگی کے نتیجے میں، ان کی ناقص کارکردگی کے نتیجے میں، ان کی انکمپیٹنس کے نتیجے میں، ان کی غلط انٹینشنز کے نتیجے میں، ان کی ایروگنس کے نتیجے میں آج پاکستان کا ہر پلر، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی، ہر آرگنائزیشن، ہر انسٹیٹیوشن تباہی کے دہانے پہ ہے۔ آپ چاہے آج معیشت کی بات کر لیں، آپ خارجہ پالیسی کی بات کر لیں، آپ جو ہے گورننس کی بات کر لیں، آپ بے روزگاری کی بات کر لیں، آپ غربت کی بات کر لیں، کو حل کرنے کی طرف کوئی نہیں دیکھتے کہ کوئی امید کی کرن بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے جو ہے پی آئی اے کو نقصان پہنچایا، جس طریقے سے ٹرین کے حادثات بڑھے، جس طریقے سے عوام کی جو ہے مشکلوں میں اضافہ ہوا، مہنگائی بڑھی، یہ تمام چیزیں آج جو ہے ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں دور کر رہی ہے کہ وہ حقائق کو بیان کریں اور انڈائریکٹلی میسیجز دیں۔ یہ انڈائریکٹ میسیجز بڑے اہم ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی جس کی کوئی بنیادیں نہیں تھیں، جو بھر پڑی تھی، وہ آج گر رہی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے پھٹے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا بوجھ اب ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اس کی فاؤنڈیشن نہیں تھی، یہ ریزہ ہو رہی ہے، اور اپنے ہی وزن سے ریزہ ہو رہی ہے، اپنی ہی خراب کارکردگی سے ریزہ ہو رہی ہے۔ یہ جو بھی آدھی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ اگلے چند دنوں میں آئیں گی، اور یہ ساری باتیں ان کے اپنے اندر سے آ رہی ہیں۔ آج ان کے اتحادی بات کر رہے ہیں، اس کے جواب آ رہے ہیں، ابھی جب کھل کر باتیں آئیں گی تو آپ کو پھر ہمارے جو خدشات تھے، پھر ہم ایک بات کہتے تھے سلیکٹڈ، آپ اس سلیکٹڈ کے مفہوم کو سمجھیے اور اس کے اثرات اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اور جو کانسیکوینسز ہیں جس کو آج پوری قوم بھگت رہی ہے، اس کو دیکھیے۔
صحیح ہو گیا. میں آپ کوئی دھرنے کے حوالے سے جو آج حافظ حسین احمد صاحب کا رد عمل ہے، میں چودھری صاحب سے بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، یہ بات بھی کی گئی حافظ حسین احمد صاحب کا جب یہ بیان آیا، انہوں نے کہا کہ کوئی اور کے کہنے پر چودھری پرویز الہی صاحب آئے، کیونکہ وہ تو حکومتی کمیٹی میں نہیں تھی، وہ تو پرویز خٹک صاحب ہیڈ کر رہے تھے، ان میں لوگ بھی موجود تھے. تو کیا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے دھرنے کا اختتام کروانے والی حکومت نہیں تھی، حکومتی کمیٹی نہیں تھی، کوئی اور بھیج رہا تھا، کسی اور جگہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، تو حکومت کی ریٹ کہاں تھی پھر؟ شکریہ مظفر. میں نے آپ کا بھی سنا، حافظ حسین احمد کا بھی سنا، اور میرے بھائی چودھری صاحب کا بھی سنا، جعفر کا اور سحر کا بھی. سمپل میں بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت ایک سیاست کے اندر ایک منے ہوئے سیاستدان ہے، اس کا ایک ویٹ ضرور ہے، اور وہ جب بھی ملک کے اندر ایسا کوئی ڈیموکریٹک مسئلہ آتا ہے اور کبھی بھی ملک کے اوپر کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو وہ اپنا رول ضرور، اپنی ایک نیوسنس ویلیو ہے وہ اختیار ضرور کرتے ہیں. مگر ایسی کوئی کمنٹمنٹ اگر ہوتی تو وہ سامنے آ جاتی. ایسی کوئی کمنٹمنٹ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت مولانا صاحب کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ وہ تھک گئے تھے، وہاں پہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز بڑی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، دونوں نے جو ہے وہ اسے ہاتھ نکال دیا تھا کہ ہم سیمبل کے طور پر آپ کے پاس شام کو ضرور ہماری لیڈرشپ آئے گی، مگر کوئی ملتان سے، لاہور سے یا سندھ سے کوئی لوگ جو ہے ان کے ساتھ دھرنے میں جو ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ نہیں آئے، کیونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سمجھا کہ جب الیکشن ہوئی تبھی مولانا فضل الرحمان خود اسمبلی سے باہر تھا اور ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ اسمبلی میں نہیں جائیں، مگر انہوں نے ضروری سمجھا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ایسے ہی چلے گا، اور ایک پارٹی کی ایک صوبے کے اندر حکومت بھی ہے اور ایک پارٹی کی جو ہے وہ میجارٹی بھی ہے ایک صوبے کے اندر. تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے اور اسمبلی ایک ڈیموکریٹک وے سے ہم اس کو جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ چیلنج کرتے جائیں گے. آپ جو بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے آج بھی ان کو سنیں، وہ بات ضرور کرتے ہیں مگر وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کو بات کرتے ہیں. دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے جب پی ٹی آئی کا دھرنا نون لیگ کے ٹائم پہ لگا تھا تو اس وقت پی ایم ایل این، پی ٹی پی، مولانا فضل الرحمان تینوں نے مخالفت کی تھی. مگر آج مولانا اس وجہ سے خود ان چیزوں میں پڑ گیا ہے کیونکہ مولانا اسمبلی سے باہر ہے، تو ان کی خواہش کے اوپر نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی، اسٹیٹ بینک کی پالیسی، اسپیشلی احساس پروگرام غریبوں کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہم بزنس مین ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور خدا بھی جب لیڈرشپ ایماندار ہوتی ہے تو ادھر برکت ضرور ڈالتا ہے. آپ دیکھیں کہ کووڈ کے اندر سب لوگوں نے کرٹیسائز کیا، مگر کووڈ کے اندر جو ڈکلائن آ رہا ہے استعمال لاک ڈاؤن سے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک اچھی اسٹڈی ہے، دوسرا خدا کی رحمت بھی ہے. تو آپ پازیٹیو چیزوں کو پازیٹیو لیں. ہاں، نیگیٹو جہاں پہ انسان ہے غلطیاں ضرور کرتا ہے، ہر بندہ کوئی بہت زیادہ ہوئے. آپ کی سینئر کوئی بھی لیڈرشپ، کوئی سینئر بندہ اچھی ایڈوائز دے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات وہ کی جا رہی ہے کہ آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے تو جتنا معاشی طور پر اپوزیشن کہتی ہے نقصان ہوا ہے، وہ تو ماضی کے پچھلے 10 سالوں میں بھی یہ صورتحال نہیں رہی ہے. اچھا، ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. میں حافظ حسین احمد صاحب نے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ بات حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام. سر میں اپنی بات کمپلیٹ کروں. میں سوال جی دیکھیں، بات یہ کہ جب بھی کسی ادارے کا آپ ریفارم کریں گے، اکانومی کا ریفارم ہو، پی آئی اے ریفارم ہو، ٹرین ریفارم ہو، جوڈیشل ریفارم ہو، تو آپ کو اس ادارے کے اندر فی الحال جو مافیا اتنے عرصے سے قابض ہوتی ہے ادھر ضرور 5 مہینہ، 6 مہینہ، 12 مہینہ بریک لگتا ہے، اس کا ڈکلائن آتا ہے. ڈکلائن کے بعد جیسے وہ ریفارم ہو جاتا ہے تو وہ انکلائن آ جاتا ہے. یہ تھیوری ہے، یہ بزنس ایتھکس ہے. تو اس بزنس ایتھکس کو آج کے سر یہ مافیاز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. یہ مافیاز کا بہت زیادہ کچھ ذکر ہو رہا ہے آج کل دنوں میں. حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما ہے. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کے وقت کا. سر یا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے میں بیان آپ کا بھی پڑھ رہا تھا، ہم نے اپنے پروگرام میں بھی وہ شامل کیا. یہ سر آدھا سچ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب بتا رہے ہیں، تو سر یہ پورا سچ کیا ہے پھر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جمعیت علماء اسلام نے دیگر اپوزیشن جماعتوں کے مشاورت سے جو آزادی مارچ کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا، یہ ایک طویل داستان ہے، قوم کے سامنے ہے. اور اس وقت حکومت کی جانب سے جناب پرویز خٹک صاحب اور جناب اسپیکر صاحب وغیرہ کو منتخب کیا گیا تھا مذاکرات کے لیے، لیکن وہ مذاکرات آگے نہیں چل سکی. اس کے بعد کچھ دیگر قوتوں نے جناب چودھری شجاعت صاحب جو ہمارے بڑے مہربان ہیں اور پرویز الہی صاحب ان کو سے کہا اور وہ ہمارے پاس آئے اور اس حوالے سے بات ہوئی اور کچھ باتیں طے کی گئی ہیں جس کے بارے میں جناب پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت نے بارہا پریس کے سامنے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ایک امانت ہے اور ہم نے جو باتیں طے کی ہے اس کے حوالے سے باتیں طے کرنے کے بعد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے واپسی کا فیصلہ کیا اور یہ تمام معاملات طے ہوئے اور یہ امانت ہم مناسب وقت پہ بات کریں گے. اب ان کا جو ایک انٹرویو آیا ہے سامنے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان اور آزادی مارچ کو تشدد سے بچانے کے لیے کوشش کی تھی اور جناب عمران خان سے بات کی تھی. تو مجھ سے کچھ صحافیوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا، میں نے کہا جی یہ تو سچ کا ایک حصہ ہے اگر انہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنی حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ الگ بنائی تھی اور یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے کسی اور طرف سے ہمارے پاس تشریف لائے تھے، کیونکہ اگر وہ مذاکراتی ٹیم ان کی ہوتی تو ان کے ساتھ ہی ان کا اعلان ہوتا. تو ہم نے کہا کہ جو انہوں نے کہا امانت مطلب حافظ صاحب آپ کا کسی بھی طرح کا جی حافظ صاحب میں سوال یہ ہے کہ آپ کے تو کسی بھی طرح سے مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. جی جی دیکھیے آپ کا سوال جو ہے وہ یہی سوال انہوں نے مجھے کیا، تو ہم نے کہا کہ ہم اس وقت تک چونکہ ہم اس پاکستان میں تمام لوگوں کا چاہے وہ اپوزیشن میں، حکومت میں، سیاست میں ہے یا دیگر ادارے سب کا احترام کرتے ہیں، اور جب یہ بات طے کی تھی ہماری جماعت اور انہوں نے کہ ہم نے اس بات کو سامنے نہیں لانا ہے بلکہ وہ خود مناسب وقت پہ لائیں گے. اب جب انہوں نے آدھی بات کی اور جب ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم جماعت سے رجوع کریں گے، اور اگر وہ بات کہے تو ہم یقیناً یہ بات کہیں گے کہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو ماضی میں بھی جس طرح اسلام آباد میں لال مسجد کے حوالے سے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا مذاکرات کے لیے، جناب اکبر مفتی صاحب کے حوالے سے بھی ان سے جو مذاکرات کے لیے ان کو مشاہد حسین کو بھیجا گیا تھا، یعنی اسی طرح یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی. تو اس پوری قوم کے سامنے یہ بات آئی بھی ہے، لیکن اگر ایک طرف ایک بات کی جائے اور اس کے بعد ظاہر ہے جو آپ کا سوال ہے وہ تمام تر ہمارے میڈیا کے لوگ آج سارا دن رابطہ کر کے ہم سے یہی سوال پوچھتے رہے کہ جناب صرف یہ بات تھی کہ آپ کی جان بچانے کے لیے وہ گئے تھے یا آپ کے مذاکرات میں کچھ اور طے ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ جان بچانے والی بات امانت نہیں کہلاتی، اور امانت وہ ہے جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ جناب چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب خود اس بات کو آگے بڑھائیں اور خود اس بات سے قوم کو آگاہ کریں تو زیادہ مناسب ہے، ورنہ پھر ہم اپنی جماعت سے اجازت لے کر مجبور ہیں کہ ہم خود لب کشائی کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.